ایک بندہ مجھے کہنے لگا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ممبروں پر حضرت علی المرتضیٰ کو نعوذ باللہ گالیاں دلواتے تھے. میں نے کہا کوئی گالی کا لفظ بتا سکتے ہو کہ اس گالی نے یہ لفظ تھا؟ کوئی لفظ بتا سکتے ہو؟ اج اس مینو گالاں کڈن وہ کوئی لفظ تے دسو. ہو سکتا ہے لفظ صحیح ہوئے تو گال سمجھی ہوئے. میں نے کہا کوئی لفظ بتا سکتے ہیں کون سی گالی؟ کوئی نشاندہی کر سکتے ہیں کہ حدیث کی کتاب میں فلاں لفظ منشن ہے اس کا مطلب گالی ہے؟ وہ لفظ بتا سکتے ہیں؟ بڑے بول سے اللہ بچائے، ہم نے بھی قرآن کریم اور حدیث نبویہ کو یوں پڑھ کے اس میں بھی ٹاپ کیا ہے. ذرا ہمیں دکھائیں وہ کون سا لفظ ہے، کہاں منشن ہے، کہاں لکھا ہے، کون سی حدیث، کون سا صفحہ اور کون سی گالی ہے، تاکہ بات فائنل ہو جائے. قیامت آ سکتی ہے، اس دھرتی پر اس سوال کا جواب بطور گالی ثابت نہیں کیا جا سکتا. ہاں ایک دوسرے پہ اعتراض کے مقام ثابت ہیں. کیوں؟ جب جنگ ہوئی تھی تو جب تک حقیقت نہیں پتہ تھی اعتراض تو ہوتا ہے نا کہ یار یہ ہو کیوں گیا، اور جب راضی نامہ ہو گیا پھر تو کوئی اعتراض بھی نہیں رہا. یار عجیب بات ہے. میں ایک جملہ کہتا ہوں، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں یا نہیں ہیں؟ بولیے بولیے، ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم تو مانتے ہیں ہمارے سردار ہیں. یہ دونوں جا کر حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے صلح کرتے ہیں. انہیں اپنا خلیفہ، اپنا امیر، اپنا بڑا تسلیم کرتے ہیں، اور اپنے والد کی دی ہوئی حکومت سیدنا علی المرتضیٰ کی خلافت حیدریہ کو ان کے ہاتھ میں جا کر تسلیم خم کر رہے ہیں. ان بھائیوں کو پتہ نہیں تھا ہمارے ابو کو یہ بندہ گالیاں دیتا ہے، ممبروں پہ گالیاں. آج میرے والد کو کوئی گالی دے تو میں اس سے نہیں ملتا، تیرے ابے کو کوئی گالیاں دے تو اس سے نہیں ملتا، اور اسے غیرت تصور کرتا ہے. کیا امام حسن نعوذ باللہ یہ بات نہیں سمجھتے تھے کہ کوئی ہمارے ابے کو گالیاں دیتا پھرے اور ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کریں؟ اور یہ بیعت سن 41 ہجری میں ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات، حضرت امام حسن کی وفات 10 سال بعد جا کر ہوتی ہے. 10 سال جب تک زندہ رہے حضرت امام حسن صلح پر قائم رہے، اور امام حسین رضی اللہ عنہ جب تک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ زندہ رہے حضرت امام حسین اپنی صلح پر قائم رہے. یزید کا معاملہ اپنی جگہ، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. نام یزیدی ہیں، نام یزید کا دفاع کرتے ہیں. میں حضرت معاویہ پر بات کر رہا ہوں. ان بھائیوں کو یہ نظر نہیں آیا تھا یہ بیعت فسخ کر دیتے. جیسے حضرت امام حسین یزید سے ٹکرائے ہیں، جیسے ٹکرانے کا حق ہے، ویسے حضرت معاویہ کے خلاف کیوں نہیں نکلے؟ ان پر کوئی ایک جملہ، کوئی ایک اعتراض، کوئی بات کہی ہو تو کسی حدیث کی کتاب سے دکھا دیں. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ حضرت معاویہ کو دونوں بھائی سچا سمجھتے تھے. اگر ہم حسنی اور حسینی ہیں تو ہمیں بھی ان صحابہ کو سچا سمجھنا چاہیے. ایک بندہ مجھے کہنے لگا ان تک یہ خبر نہیں پہنچی تھی. میں نے کہا 2 باتیں ہیں. تو کہتا ہے ان تک خبر نہیں پہنچی تھی، چھپی ہوئی بات تھی، اور جو ممبروں پہ کہی جاتی ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے. تو نے تو کئی ممبروں پہ گالیاں دلواتے تھے، وہ ممبروں کی بات چھپی ہوئی ہوتی ہے. کمرے میں کہتا، کسی کونے میں کہتا، چھپ کے کہتا، میں تیرا جھوٹ مان لیتا، 1 منٹ کے لیے مان لیتا کہ شاید ایسے ہو سکتا ہے، پاسبل ہے. لیکن اب تو امپاسبل ہے. ممبروں پر بات جو کی جائے وہ تو سر عام ہوتی ہے، برسر ممبر، سر چوک، سر بازار ہوتی ہے، وہ نہیں چھپتی. نمبر 2، تو حضرت حسن تو وڈا آ گئے، آپ حضرت امام حسن اور حسین سے بڑے ہیں، آپ کو پتہ چل گیا ہے. اور جو اس دور میں تھے اور حضرت علی کے جانشین اور فرزند اور بیٹے ہیں، جن کو اللہ کی رسول کی دعائیں ہیں، جنہیں جنت کے شہزادے اور ذمہ دار کہا گیا، انہیں نہیں پتا تھا، تجھے پتا چلا. بیٹا جھوٹ لنگڑا ہوتا ہے، جھوٹ لولا ہوتا ہے، جھوٹ اندھا ہوتا ہے، جھوٹ گونگا ہوتا ہے، جھوٹ بہرا ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی جگہ گرفت میں آ جاتا ہے. آج کل کی ہماری تفتیشی ٹیمیں پولیس کی جھوٹ اور سچ کو یوں پکڑ لیتی ہیں، چہرہ پڑھ لیتے ہیں، کہتے ہیں فیس ریڈنگ. یار رسول اللہ کے صحابہ جو اللہ کی طرف سے پسندیدہ جماعت ہے ان پر اعتراض کرتے ہو.